دعائے امام زمانہ سلام طلعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آل الساعت وفی کل ساعہ ولی محافظہ وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعو فیہا طویلا۔ بارگاہ خدا میں اپیل ہے میرے مالک فرش عذاب میں آنے والے مومنین و مومنات کی جمیع حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے میرے مالک، عرضی سماوی بلیات سے محفوظ فرما، آج کے سپانسر جو ہیں ملون کی حاجات کو پورا فرما، پڑھنے والوں کو پڑھنا، سننے والوں کو سننا تیری بارگاہ میں قبول ہو، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انوار محمد و آل محمد سے زندہ رہیں محمد و آل محمد کے لیے، موت آئے محمد و آل محمد کے لیے۔ یہ سلسلہ عبادات، یہ ذکر، یہ ولا و عزا جب امام زمان کی بارگاہ میں جب پہنچے تو فاطمہ کا لال ہم سے راضی ہو، کہ عبادت میں شمار ہو، شغل میں، ریاکاری میں، دکھلاوے میں شمار نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی بیک زبان آ رہے تکبیر۔ طبیعت تو میری ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، ذرا بیداری کا ثبوت دیں گے اور مجھے آپ کے کھلے چہرے نظر آئیں گے تو میں محسوس کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے شکرانے کے طور پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ حاضرین ذو الاحترام، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں، شمع نبوت کے پروانوں، سلمان ابو ذر بہلول مزاج علی کے دیوانوں، اپنی کم علمی کم مائگی کے باوجود بڑی طالب علمانہ سے میری گفتگو آپ حضرات کے لیے میں آج ساتویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مذہب علم کا ہے، کیونکہ میں نے خود کہا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس طرف بھی آنا پڑے گا۔ میں ایک دو جملے امام باقر علیہ السلام کے صلوات بھیجے کہوں گا۔ یہ حدیث پہلے امام کی سن لیں اور پھر میں آگے آتا ہوں۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے عزاداری سے، اس رونے پیٹنے سے کیا ملتا ہے، عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ وارث علم النبیین، پورے انبیاء کے علم کے وارث، صورت و سیرت میں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جتنے پانی سے مچھر بھیگتا ہے، پورا مچھر، فرماتے ہیں کہ اگر مومن کی آنکھ کا جو آنسو ہے اہل بیت اطہار کے غم میں، اس سے اگر مچھر کا ایک پر بھیگ جائے ہم جنت کے ضامن ہیں۔ صلوات بھیجیں اہل بیت اطہار، سلامت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ مذہب یقین کا مذہب ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہ ہمارے امام نے کبھی توحید میں شک کیا ہے، نہ رسالت میں شک کیا ہے۔ وہ دنیا کے تھے جو کبھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، کبھی نہیں، کبھی رسالت میں بھی شک کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہ مذہب ہی نہیں ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری، ابتدائی جملے سن لیں، بیٹھے تھے رسول اللہ کے بڑے مستند صحابی جن سے حدیثیں قصہ مانگی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو اعلان کر کے کہتے ہیں، جملہ آگے کہتے چلوں پھر تو دیکھیے گا، ہم تو اعلان کر کے کہتے ہیں جو صحابی کو نہ مانے وہ برا انسان ہوتا ہے، اور جو برے کو صحابی کہتا ہے اس سے بھی برا انسان ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد۔ اور جو ہے ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو امام نے فرمایا کہ مچھر کا پر بھیگ جائے تو ہم جنت کے ضامن ہیں۔ ضمانت وہی دیتا ہے جو اس جگہ کو جانتا ہو۔ توجہ ہے؟ مسلمانوں کے حاکم دوم نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا علی کی محبت پر راضی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بیداری کا ثبوت دینا، بیداری کا ثبوت دینا، بڑے آج جملے پھر سنیے گا۔ اللہ اگر دنیا اگر علی کی محبت پر راضی ہو جاتی، علی کو مان لیتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو مسلمانوں کے لیڈر نے جو کہا اس پہ میں جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے کہ اگر دنیا علی پہ راضی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو مسئلہ تو دو لفظوں میں حل ہو گیا، جہنم ہے علی کے دشمنوں کے لیے، جنت ہے علی کے دوستوں کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صلوات بھیج دیں بآواز۔ ہاں، اور حد ہو گئی۔ یہ تو حضرت دوم کا جملہ میں نے کہا۔ حاکم اول یہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا، آپ جملے ہوتے ہیں خطیب کے، کسی نے پوچھا سرکار پاکستان میں تو مجمعی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بولتا ہے دوسرا بولتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، 15-20 سال اکٹھا ایسے جیسے فضائل کا بم پھٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ایک بولے تو دوسرا بولے نا، تو سب کو بولنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ پوچھا گیا آگے، ہاں ایک دوسرے کو دیکھا نہ کریں، دیکھنا ہے تو میرے طرف دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھنا کو فائدہ نہیں ہے، میرے طرف دیکھیں۔ کسی نے پوچھا سرکار آپ نے رسول سے آپ کی بڑی دوستی بھی تھی، آپ ساتھ بھی آئے تھے اور رشتہ داری بھی ہو گئی آپ کی، کوئی آپ کو نبی پاک نے جنت کے بارے میں بتایا ہو؟ اگر آپ کو نہیں بتایا تو آپ کی بیٹی کو بتایا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور بیٹی آپ کے گھر آتی ہے، اس نے کچھ بتایا ہو جنت کے بارے میں، کمال کرتے ہو۔
میں بیٹی کی بات کروں، میں خود صدیق ہوں، توجہ ہے، میں صلوات بھیج دیں بابا جب اللہ محمد والی آگیا غلام بھائی آگیا بسم اللہ، ایک صلوات اور بھیج دیں بابا جب یہ جملہ سنیو، میں آگے بڑھ جاؤں جہاں سے بات چلی تھی۔ کسی نے کہا کہ سرکار یہ بتائیے کوئی جنت کی بات پیغمبر نے کی ہے؟ ان کا سمے تو میں نے خود سنا ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں میں نے خود سنا ہے، میں صدیق ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میں نے خود سنا ہے پیغمبر سے، وہ فرماتے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولي الجواز، کہ کوئی شخص، جان کے جملہ سننا، کوئی شخص جنت پہ جا نہیں سکتا، پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی راہداری نہ لکھ دے۔ تو ٹھیک کہتے ہیں، جب تک علی لکھ نہ دے کوئی جا نہیں سکتا۔ اسی لیے میں بھی تو یہی کہتا ہوں، جب کوئی نہیں جا سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ نزدیک بیٹھے ہو، نزدیک والوں سے زیادہ امید ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں کدھر دیکھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں بابا آج بلند۔ دنیا سمجھ جائے کہ جنت کیا ہے۔ اب سنیے حدیث، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں۔ یہ علم کی در کی بات ہے نا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگ اگر اس حدیث کو صحیح طریقے سے مان لیتے تو پھر کوششیں بے جان نہ کرنا پڑتی۔ کسی کو کیا ہم خود ہی اپیل کرتے ہیں، یا رسول اللہ بندے بڑے نازک مزاج ہیں، آپ نے جب یہ فرما دیا، توجہ چاہوں گا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو کوئی بات نہیں، بندہ ایسے ہی بات کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیتے علی دروازہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، اور جس کی قسمت میں پرنالہ ہے پرنالہ بن جاتا۔ صلوات بھیج دے بابا جب اللہ محمد۔ چلے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ یہ بتا دیتے، یہ فرما دیتے، لوگ راضی ہو جاتے کہ میں علم کا شہروں والی دروازہ ہے، یہ فلانے جو ہیں یہ تفسیر کے دروازے ہیں۔ توجہ، فلانے جو ہیں یہ صلوات بھیج دیں بابا حیدری یہ بدل دیتے، میں کسی کہتے علی علم کا دروازہ ہے، دوسرے تفسیر کے دروازے ہیں، یہ جو ہے یہ حدیث کے دروازے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ترجمے کے دروازے ہیں۔ حدیث بھی مکمل ہو جاتی، آپ کا شہر بھی مکمل ہو جاتا۔ جاگے نہ بولنے کی زحمت کرنا، آپ کا شہر بھی مکمل ہو جاتا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ۔ پیغمبر نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی کوئی اور بنانے کی کوشش کرے، یا رسول اللہ دروازہ بنا دیتے، حالانکہ آپ کی حدیث پاک موجود ہے۔ باقی انبیاء کے 72 فرقے تھے، آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے۔ میں آپ کے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھے اور آپ کو موقع ملے گا کہیں بات کرنے کا تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنا سینہ بجا کے سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہاں پر 72 یہاں کے اندر آپ نے کہہ دیا، آپ نے یہاں تو وہ گنجائش رکھی نہیں ہے
کسی کو علم کا، کسی کو حدیث کا، کسی کو تفسیر کا ترجمہ کا دروازہ بنا دیتے. لوگ آج تک ناراض ہیں، ان کے چاہنے والے بھی ناراض ہیں. ادھر آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. دروازہ تو آپ نے گھر تو بنایا نہیں، خالی دروازہ علی کو بنا دیا. ادھر آپ نے ایک فرقہ نہیں رکھا، 73 رکھے. ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھنا، میں اگر زیادہ دروازے بنا دیتا تو قیامت کے دن امت فرقہ فرقہ ہونے کا الزام مجھ محمد پر لے کر آ جاتی. میرا خیال ہے ذرا جو ذہن میں بول ڈالیے گا، کوشش کرے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے کہ میں بول سکوں. ہاں فرقہ فرقہ ہونے کو سیکھ تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بڑی اتنی تحقیقی بات تو ہے ہی نہیں جسے آپ سمجھ نہ سکے. اگر فرقے بناتا تو قیامت کے دن یہی کہتے ہمیں کیا پتا ہے جنت کا کون سا دروازہ ہے. آپ نے سارے بنائے تھے. اب جملہ سب اٹھا کے غیرت مند کام کی طرح سننا. دنیا سمجھی نہیں ہے. امت ہوتی ہے، میں بولنا میرے ساتھ، پھر فون بند کر دیا اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے. امت ہوتی ہے نبی کی، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. کیا ہو گیا یار آپ کو؟ نعرہ نہیں لگا، نعرہ نہیں لگا بھائی. ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے یار کوشش کرو، اتنے بندے بیٹھو، علی کا نعرہ آواز بلند لگاؤ تو یہ ہاتھ پتہ چل جائے کہ علی ہو رہی ہے. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں انصاف سماعت میں کرو، میں خدمت میں کر رہا ہوں، میں نوکری میں انصاف کر رہا ہوں. دنیا سمجھی نہیں ہے. نبی بتانا یہ چاہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں میری امت کی 73 امتیں ہوں گی تو بات سمجھ میں نہیں کہا. امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. اور مسلمان اس امام کو تلاش کر جو خود بھی جنت میں جائے گا، فرقے والوں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا. ہے توجہ؟ خدا سلامت رکھے آپ کو. ہاں یہ ہے بات. فرقے والوں کو بھی لے کے جائے گا. اس لیے فرمایا پیغمبر نے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے. نہ شک ہمارے امام نے کیا ہے، نہ ماننے والا کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے بابا آج والا. عجیب کسی نے بات کہی ہے، پھر تو دیکھنا، سوچنا نہیں. اہل بیت ماننے کے لیے آئے ہیں، سوچنے کے لیے نہیں آئے. سوچ فساد پیدا کر دیتی ہے دماغوں میں. یہاں آ کے سوچنا ہے تو بس یہی سوچنا ہے. بچے بھی جانتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے، علی کا پہلا نمبر ہے. صلوات بھیج دے بابا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں 4 مصرے میں سناتا چلوں آپ کو. اب ان کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا. ماشاءاللہ آپ کے کلام پڑھتے بڑا اچھا کلام ہے. خدا لکھنے والے ہے کوئی سہیل، کھاتے سہیل کے پڑھ رہے ہیں، ثواب اسے بھی مل رہا ہے جو نام جو سہیل ہے. صلوات بھیج دے بابا آج والا محمد. نزدیک بیٹھے ہیں، نزدیک والوں کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پیغمبر بھی نزدیک والوں سے بڑی امیدیں رکھتے تھے اور مجھے بھی امید ہے. خدا آپ کی سماعت کو ہمیشہ زندہ باد رکھے، شاداب رکھے. خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے. پھر سنیے، فرعون بنا، نمرود بنا، خدا کے شداد بنا. خدا کے بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے اور کسی کے تخت کے مالک غلام بن بیٹھے.
خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ ہاں، خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے اور کسی کے تخت کے مالک غلام بن بیٹھے۔ پھر سنیے گا، خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے اور کسی کے تخت کے مالک غلام بن بیٹھے، اور جنہیں شعور نہیں تھا کلام کرنے کا، غضب تو یہ ہے کہ وہ بھی امام بن بیٹھے۔ نعرہ نہیں لگا، نعرہ نہیں لگا۔ سلامت رہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ، سلامت، آپ سلامت رہیں۔ کہا کہ امت نبی کی فرقہ امام، یہی تو بات ہے۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، علی کا دروازہ کوئی چھڑوا ہی نہیں سکتا۔ خدا کا اعجاز کے طور پہ، معجزے کے طور پہ دیکھے پاکستان میں کئی جگہوں پہ شاہ صاحب، لاہور میں، ہر جگہ، کراچی، پاکستان میں بم پھٹتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے دو اصول میں نے عجیب دیکھے، ایک یہ کہ جہاں فائرنگ ہو جائے لوگ پھر وہاں نہیں جاتے، کیا بات، وہاں نہیں جاتے۔ جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے بم پھٹتا ہے، دوسرے تو اسی دن، پہلے دن ماں اکیلی آتی ہے، دوسرے دن بیٹے کو بھی لے کے آتی ہے۔ جاگنا 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 کہ آئیں گے یہاں پر۔ اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر یہ بلڈنگ یا کوئی بتا دے کہ یہ والی دیوار گر جائے گی تو میرا خیال ہے فطرت انسانیہ وہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، یا دیوار پھٹ جائے گی تو یہ ہم نے عمل سیکھا ہے علی کی ماں سے، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، علی کی ماں داخل کعبہ ہوئی، ڈری نہیں، ڈرتی تب کہ کسی فرار کی ماں ہوتی۔ یہ ڈرنے والی کون؟ صلوات ہے علی کی ذات میں بابا، ڈرنے والی قوم ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ کیا فرمایا؟ جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ۔ وہ تو دروازہ وہ ہے، اسی دروازے کی نقل ہے، کاپی ہے، شبیہ ہے یہ دروازہ۔ میں 10 بستہ اپیل کر رہا ہوں، خالی آپ سوچیں کہ ہم نے آج مجلس میں مانگنا کیا ہے بطول کے لال سے، جناب بطول سے، اہل بیت اطہار سے۔ خالی سوچ کے آئیں، اس دروازے کے اندر آ جائیں۔ میرا ایمان و عقیدہ ہے تو وہ کہنے سے نہیں، وہ سوچنے سے بھی مرادیں پوری کر دیتے ہیں، اور آج تک ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند، ایک نعرہ حیدری۔ آپ سنیے جملہ، پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اب جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اس دروازے پہ آ جائے وہ اپنا ہے، جو دروازہ چھوڑ دے وہ بیگانہ ہے۔ اجنبیت و اپنائیت کا مسئلہ حل ہو گیا، جو اس دروازے پہ آ جائے وہ اپنا ہے۔ ہم پہ نہیں پوچھتے ذات کا کون ہے، علاقہ کون سا ہے، نام نہیں پوچھتے، صرف اس کا آنا سمجھ جاتے ہیں یہ اپنا ہے۔ اسے علی نے توفیق بخشی ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، جو آ جائے وہ اپنا ہے، جو دروازہ چھوڑ دے وہ بیگانہ ہے۔ اس لیے پیغمبر فرمایا جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، نظام آدم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، نظام نوح چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، انبیاء کے نظام چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، اوصیاء کے نظام چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، توریت چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، زبور چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، انجیل چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، قرآن چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، قرآن والے چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، ایمان چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، کل ایمان چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ، کل ایمان دارے جو چاہتے ہو اس دروازے پہ
وہ دروازہ ہے یہاں مشکلیں آسان ہوتی ہیں. یہی جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے ہیں پیغمبر کے پاس, بشارت دے کے کہا کہ میرے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لے کے جانا اور پھر بیچ میں لانا. یہ مولا کا جب تک احسان نہ ہو بات ہو نہیں سکتی. ہاں ایک تسلسل ہوتا ہے خطابت میں. کہا کہ جابر یہ ہے علم کے وارث. جابر تم میرے ہم نام میرے بیٹے سے ملو گے. نام کیا ہے؟ محمد باقر. آپ حیران ہو رہے ہوں گے ابھی تو امام سجاد دنیا میں نہیں آئے. بس صلوات بھیجے بآواز بلند. توجہ چاہتا ہوں میں, توجہ چاہتا ہوں میں. آپ حیران نہ ہو, ذرا بیدار کے جملے سنیں. ابھی تک تو بچپنا ہے امام حسین کا بھی. جابر تمہیں میرے اس بیٹے کی تجارت کرے گا. وہ میرا ہم نام بھی ہے, میری شبیہ ہے, میری طرح علم انبیاء کا وارث ہے. اللہ اکبر. تو ملے گا تو میرا سلام کہہ دینا. حضرت جابر جب تک آنکھیں ٹھیک تھی ڈھونڈتے رہے کہاں ہے باقر, کہاں ہے باقر. بینا نابینا ہو گئے. ایک دن ایک محفل میں گئے, کیا دیکھا؟ روایتیں دو ہیں کہ امام سجاد مانا کے صحابی سے ملنے گئے, یا امام سجاد کے ساتھ امام باقر تھے اور یہ وہاں پہنچے. وہاں پر ہر محفل میں جب نابینا ہو گئے تھے یہ جملہ کہتے تھے, این الباقر, این الباقر, این الباقر. باقر کہاں ہے, باقر کہاں ہے, باقر علم النبیین کہاں ہے. بچپنا ہے میرے امام کا. ایک دن پہنچے ایک جگہ تو وہاں پر یہ جملہ کہا کہ باقر کہاں ہے, باقر کہاں ہے. بتایا گیا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا گواہ ہے, سینے سے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا وہی خوشبوئے محمد آ رہی ہے. صلوات بھیج دیں مولانا جان. توجہ چاہتے ہیں. یہ ہیٹ زیادہ نہیں ہوگی, ہیٹ میرا خیال ہے. اچھا پتہ نہیں پھر ایک صلوات بھیج دیں آواز. موڈ ہے تھوڑا سا پڑھوں میں. ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں نسیم صاحب دنیا سے چلے گئے, انہی کا جملہ ہے, ان کو ثواب پہنچے ہوئے. کہتے تھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ. جو سونے کی طویل باندھ کہتے ہیں وہ انا للہ بھی کہہ دیتا ہے, چل جاتا ہے. ہاں وہ چل جاتا ہے, کسی سارے سچے چل جاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے بابا جبل کہیں کوئی وہی خوشبوئے رسول سلم ہے. اور یہ کہہ کے بڑا لطف آئے گا آپ کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کہ بات علم بھی ہو رہی ہے, بات ہو رہی تھی تو اچھا گفتگو کر رہے تھے. تیرے نانا ایسے تھے, تیرے نانا ایسے تھے, تیرے نانا نے مجھے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. جب باتیں کر چکے کافی سارے, تو کافی ساری باتیں کر چکے, تو حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے نانا کے صحابی باتیں ہی کرتے چلے جاؤ گے, یہ میری امانت میرے حوالے بھی کرو گے. صلوات بھیج دے امام کی زبان. یہ ہے علم غیب کے مالک. میں آؤں گا انشاءاللہ, سنیے گا. علم غیب کے مالک ہیں. فوراً کہا کہ ہاں آپ کے نانا نے مجھے سلام بھیجا ہے. کیا کہنے میرے اماموں کے, جنہیں وہ نبی سلام بھیجتا ہے جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہ مشکلیں آسان کرتے تھے. ہاں مشکلیں آسان کرتے تھے. اور ایک دن کسی نے آ کر امام سجاد سے کہا کہ مولا آپ کے پاس بڑا زہد ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, بڑا علم ہے. بیٹھے بیٹھے چوتھے امام نے کہا جا میرا بیٹا باقر, اپنے دادا علی کا وہ صحیفہ لے کے آ.
تم نے تو میرا ظاہری علم یہ سب کچھ دیکھا ہے، ہم سب بھی اکٹھے ہو جائیں، ہمارے سارے اعمال علی کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیفہ الانبیاء کے کیا کہنے ہیں؟ ایک صلوات بھیج علی کی ذات میں بات ہے علم کی عزیزان محترم۔ آئیے سنیں کہ اللہ نے ولی پیدا کیے ہیڈ لائن کے طور پہ، کیونکہ وقت کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں رک نہ جائے، پھر زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز مولانا محمد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کا نہیں تمہارا پہلا ولی اللہ ہے۔ اچھا اس بات کو یاد رکھیے گا، اس آیہ ولایت میں مجھے جانا آگے ہے، اس پر کئی تقریریں ہوں گی، لیکن میں یہ جملے سنیے کہ ابتدا کے مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اللہ نے اس آیت پہ یا کسی حدیث پہ رسول یا اللہ کسی آیت پہ انما کو لگاتا ہے، اس کا عمل ہے یہ باؤنڈری باندھ دیتا ہے، یہ دیوار لگا دیتا ہے، یہ انما دیوار ہے، حصار ہے، باؤنڈری ہے۔ کام یہ کیا کرتا ہے؟ جو عربی جانتے ہیں، جو عرب میں رہیں، کام یہ کیا کرتا ہے؟ یہ باہر والی شے کو بالکل اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ جاگنا، میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ باہر والی شے کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اندر والی شے کو باہر نہیں جانے دیتا۔ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اللہ نے آئے ولایت پہ انما لگایا کیوں ہے؟ اللہ نے آئے ولایت پہ انما لگا کے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے گھروں میں بنا ہوئے ولی اس آیت میں آ نہیں سکتے، اور جسے میں نے ولی بنایا ہے تم اس کو اس کے ساتھ لے جا نہیں سکتے ہو۔ سلامت رہے، تمہارا ولی آ نہیں سکتا، میرے ولی کو تم اپنوں کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مت کہا کرو سارے ایک جیسے تھے۔ صلوات بھیجے بآواز ولی کی بات آئیے سنیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اب ہیں ان کے، کل جیسے میں کہہ گیا کہ بہشتی دروازہ بنایا ہے پاک پتن شریف میں، بڑی دنیا پورے پاکستان سے جائے گی اور جا کر واپس کہتے ہیں کہ ہم بہشتی دروازے سے ہو کے آ گئے ہیں۔ پاگل کے بچے نہ ہوں، بہشتی دروازہ جو دنیا میں ہے اس سے جاتے ہو جنتی بنتے ہو، اور جن کا اصل دروازہ ہے ان کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ہائے 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 ہائے، تو اصل دروازہ جنت ہے۔ صلوات بھیج بآواز بلا ہے تو جو ہے حیدری ایان، جو اصل دروازہ ہے نظام الدین اولیاء۔ پھر وہ بھی جملہ میرا یاد رکھنا کہ ولیوں کی قبروں پہ چراغ جلتے ہیں، ملا کی قبر پہ نہ چراغ جلا ہے نہ جلے گا، ویسے بجھ جائے گا، بجھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی طرح علم پہ ناز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ در چھکنے کا ہے، اکڑنے والا نہیں ہے۔ صلوات ہی بھیج دیں بابا۔ جتنے جھک کے آؤ گے جھولیاں بھر کے جاؤ گے۔ بس بیٹا نا انسان اٹھا لے۔ نظام الدین اولیاء کو ان کے مرید کہتے ہیں، سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، لطف لے کے جاؤ گے کہ آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، علی مدینے کا نجف میں دفن ہے، آپ پورے ہند پہ کنٹرول ہے آپ کا۔ جب کبھی آپ کے جھرمٹ ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کا تو آپ علی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ولی تو آپ بھی ہیں، ولی علی بھی ہے، جملہ لوح دل پہ لکھنا، ولی علی بھی ہے، دنیا پورا ہند آپ کو ولی مانتا ہے، پھر بھی آپ اپنی عزت گھٹانے کے لیے جملہ سنیے گا،
اپنی عزت گھٹانے کے لیے علی کو بلند کر دیتے، آواز خاموش ہو جا، میں کون ہوتا ہوں اس علی کو بلند کرنے والا جسے کعبے میں محمد نے بلند کیا تھا۔ کیا سن رہے ہو یار، کیا سن رہے ہو؟ تھکنا نہیں حسین کا واسطہ، سارے بولو حیدری کیونکہ علی بلند، علی بلند، علی کی جائے پیدائش بلند، کعبہ کہتے ہیں اٹھی جگہ کو، کعبہ جو ہے نا مکے میں وہ بلند ہے، اٹھی ہوئی جگہ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ بلڈنگیں بنا کے وہ پلازے بنا کے اسے نیچے کر رہے ہیں، ہے بلند، علی بلند، کعبہ بلند۔ علی کا جائے مدفن نجف اشرف شریف نہیں، شریف رائے گنج میں ہوتا ہے۔ سلوات بھیج بابا سے بلند محمد والے ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی، علی بلند، علی کا جائے پیدائش بلند، علی جہاں دفن ہوا اشرف وہ جگہ بلند۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے جہاں یہ محمد و آل محمد آتے ہیں، جہاں ان کا مسکن بن جاتا ہے، ان شہروں کو عزتیں ملتی ہیں۔ مکے میں انہوں نے قدم رکھا، معظمہ بن گیا۔ جاگنا نہ، یاد جملہ سننا، مکے میں قدم رکھا معظمہ بن گیا، مدینے میں قدم رکھا منورہ بن گیا، نجف پہ قدم رکھا اشرف بن گیا، مشہد میں قدم رکھا مقدس بن گیا، اور کربلا میں قدم رکھا تو معلّہ بن گیا۔ جی ہم کون ہوتے ہیں انہیں بلند کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، ان علی کو کوئی مانے تو بھی علی علی ہے۔ پچھلے میں بولا کرو، پچھلے علی کو کوئی مانے تو بھی علی علی ہے، صحیح ہے، کوئی نہ مانے تو بھی علی علی ہے۔ کوئی علی کو چھوٹا بھی کرنا چاہے تو چھوٹا ہو کے بھی علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے یار؟ نہیں خاموشی گناہ ہے۔ چھوٹا کر بھی دو گے تو نقطہ بائے بسم اللہ کہلائے گا، بلند کرو گے تو دوش نبی کا سوار بن جائے گا۔ کوئی علی کو مانے تو بھی سر اٹھانا، جملہ دائن ہو، کوئی علی کو مانے تو بھی علی علی ہے، کوئی نہ مانے تو بھی علی علی ہے۔ علی کو کوئی بلند کر نہیں سکتا، علی کو کوئی چھوٹا کر نہیں سکتا۔ ساری کائنات علی کو مان جائے، علی بستا نہیں ہے، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی گھٹتا نہیں ہے۔ ایک جملہ سننا، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت سلامت رہو، سلامت رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین آپ کو آباد رکھے۔ ہاں ہاں جی جی ہاں، میرا علی کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ مختار بن کے آئے ہیں، مجبور ہو، محتاج بن کے نہیں آئے، مختار بن کے آئے ہیں۔ یہ تو چاہنے والے کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ جانے خود کتنے بلند ہوں گے۔ توجہ ہے، یہ تو چاہنے والے کو بلند کر دیتے ہیں۔ جملہ یاد ہوگا، نظام الدین اولیاء کہا کہ آپ بہت علی کو بلند کرتے اپنے آپ کو، کہا جسے نبی نے بلند کیا ہم کون ہوتے ہیں؟ بڑا چہیتا پاڑا مرید تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ پہاڑ کا لفظ ہے، تھوڑے دور دیکھیں گے، شوخا، بڑا شوخا بندہ۔ سرکار بنی بنائی ٹور خراب نہیں کرتے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ بہت بڑا جملہ آپ کو ولایت کے نشے میں لے کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملے آسمانوں پہ جا کے سننے والے ہیں، پرواز کرو گے تو لطف آئے گا۔ اگر پر نہیں کام کرتے تم شہباز قلندر سے ادھار میں پرواز لے لے۔ جملہ سمجھنا، تمہیں مولا سلامت رکھے جو وہ بیٹھے ہو۔ کہا کہ سرکار
بڑا نام ہے آپ کا، پورا ہند آپ کو سلام کرتا ہے. وہ تو علی تو وہ نجف چھوٹا سا شہر ہے. آپ پورے ہندوستان میں آپ کو مانا جاتا ہے. پورا ہندوستان سنی شیعہ وہابی دیوبندی ہندو سکھ سب مانتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کم نہ کیا کریں. خدا گواہ ہے نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس مرید پاڑے مرید شوخ مرید کو جھنجھوڑ کے کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تو شطرنج لے کے آ گیا ہے؟ کیا تو مجھے سبق دے رہا ہے؟ یہ بتا تو کھاتا کیا ہے؟ کہا گندم اپنی ہے یا چودھری کی؟ کہا اسی کی بیچتا ہوں، تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے. گندم کا مالک کون ہے؟ کہا مالک وہ ہے، ہم لینے والے ہیں. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بس یاد رکھنا ولایت، اس پوری ولایت کی جاگیر کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. پوری کائنات علی کے دروازے سے بھیگ لینے والی ہے. ہم علی کے دروازے کے بھکاری ہیں، ہمیں علی کے دروازے سے ملتا ہے. کوئی لینا چاہے تو ملتا ہے نا، ایسے تو نہیں ملتا. ایک جملہ سنتے چلے. اللہ اکبر. حضرت امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو وقت زیادہ ہو جائے، ذرا میں دائبہ ہوا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا. ایک حد کے اندر بات ہو. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انتہائی اچھی سماعت کے ساتھ سن رہے ہیں. خدا آپ کو یہ سننا قبول فرمائے اور آل محمد ہر آواز پر راضی ہو، ہر ذہن اور ہر فکر پر راضی ہو. امیر المومنین گئے ایک یہودی کے پاس مدینے میں اور جا کر کہا کہ مجھے 10,000 درہم چاہیے، پھر لوٹا دیں گے. اب میرے طرف دیکھنا، اس نے وہ پیسے جو یہودیوں کا طریقہ ہے وہ رکھے کپڑے میں، یہ کاغذ میں نکال بھی رہا تھا تجوری سے. توجہ تھا، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لائیں تو جملے سننے والے ہیں. پوری سماعت ایک طرف، یہ جو جملے آپ کہنے جا رہا ہوں 5-7 منٹ کی تکلیف ہے، مگر انتہا کے جملے ہیں. یہ لپیٹ بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کائنات کا ولی بنا پھرتا ہے. یہ سلمان سودا لینے آتا ہے، تعریفیں کر کر کے بڈھا تھکتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کیسے کیسے اس فقیر نے کیسے فقیر پالے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں مولا، ذہن بیدار کرنا، خاص نزدیک والوں خیال کرنا. اور یہ ابو ذر آتا ہے، آج ہمارا مولا آسمانوں پہ گیا ہے، آج ہمارا مولا فلاں جگہ فلاں مخلوق کو رزق دینے گیا ہے. قرضے ہم سے نہ، آپ نہ بولے تو آپ کے منہ، قرضے ہم سے سخاوتیں اپنی. میں پھر ہاتھ نہیں مارتا، دوسرے گلاس میں ٹوٹ جائے. وہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا. سلوات علی علی کرنا میری تیری پہچان ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں علی علی کیا کر. علی تیری میری پہچان ہے. خدا کی قسم دنیا میں علی علی کرنے کا ٹھیکہ تو لے لے. جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو خاموش ہو جائے گا، قبر میں تیری طرف سے علی بولتا رہے گا، بولتا رہے گا، بولتا رہے گا. جاگنا جاگنا جاگنا. علی تیری طرف سے بولے گا. عقیدہ ہو، بات عقیدے کی ہے. عقیدہ ہے تو سب ٹھیک، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. علی علی کیا. میں نہیں کہنا چاہتا تھا، دل تھا کل، لیکن میں کہتا ہوں ابھی کہہ دے، کل کا کوئی پتہ نہیں. میں آپ کو یہ عبادت جو بتا رہا ہوں، یہ عبادت ہے قرآن کی. عبداللہ ابن عباس گئے معاویہ کے پاس، بلایا اس نے جبری. اب میں نسخہ بتا رہا ہوں اس رسول کی تجزات کا بھی اور کیا کہنے. عباسی بھی ہے، اہل بیت کا رشتہ دار بھی ہے، اور ایسا صحابی ہے 1000 احادیث اس سے مروی ہیں. بلایا حضرت عبداللہ، گئے بیٹھے. چائے پانی کے بعد
سفیان کا بیٹا کہتا ہے کہ عبداللہ تو کوئی حدیں نہیں کراس کر رہا؟ کہا کیا ہوا؟ شان صاحب جاگیے گا تھوڑا سا، ہاں جاگیے گا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو کائنات جگاتا ہے، جاگیے گا تھوڑا سا، کچھ زیادہ تو حدیں کراس نہیں کر رہا؟ یہ جملہ سنیے گا۔ کہا جی کیا ہوا، میں نے کون سی حد کراس کی ہے؟ دیکھو میں کتنا ریلیکس ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ بھی ریلیکس ہو سنیں، مگر اس جملے کا استقبال کرنا۔ خدا گواہ ہے یہ جو آوازیں ولایت علی کی حمایت میں بولتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آوازوں کا کیا کہنا ہے، پتہ نہیں۔ جو سائنس جانتے ہیں یہ آپ کی میری آوازیں فضا میں محفوظ ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن یہی آوازیں شہادت دیں گی۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ہاں شہادت دیں گی، یہ آپ کی آوازیں وہاں موجود ہیں۔ جس طرح کہ وائس میل میں کوئی بندہ پیغام چھوڑ دیتا ہے، یہ پیغام وہاں اللہ کی وائس میل میں موجود ہے۔ صلوات بڑھ بہواز بلند محمد والد، دونوں بڑا ہاتھ بلند کر کے حیدری وہاں آپ کو سلام ہے۔ کہا کہ حدیں کراس کر رہا ہے، کہا کیا کرا؟ دیکھو بات سنو، تم ہو رسول کے رشتہ دار، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ فوراً عبداللہ بول کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مجھے رشتہ دار سمجھتا ہے، جو حقیقی رشتہ دار علی ہے اس سے جنگ کرتا ہے۔ جاگنا میرے جملے ضائع نہ ہوں، اس سے لڑائیاں کرتا ہے، اس پہ تبرہ کراتا ہے۔ کہتے ہیں جو آسمان پہ تھوکتا ہے تھوک منہ پہ آتی ہے۔ تبرہ وہ کر رہا تھا، قنوت میں علی پر تبرہ کراتا تھا۔ آج بھی اگر مردہ روح کہیں گھوم رہی ہے معاویہ کی تو دیکھ لے، پوری کائنات میں علی کے چاہنے والے تبرہ واپس کر رہے ہیں، تبرہ واپس کر رہے ہیں، تبرہ۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ سنیے گا بولا آپ سلامت کیا آپ کو کہا کہ حد، لیکن نہیں رشتہ داری کی بارش، علی زیادہ رشتہ دار، میں دیکھا بھائی بچوں کو دھیان نہ کریں، علی زیادہ رشتہ دار ہے، علی بھائی بھی ہے، علی داماد بھی ہے، علی خلیفہ بھی ہے، علی وسیع بھی ہے، علی وزیر بھی ہے۔ اور اس کے بعد پتہ ہے کیا جملہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے کہ بس زیادہ باتیں، زیادہ کھلو نہیں، میں تم پہلے بتا رہا تو حدیں کراس کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کون حدیں کراس کرنے والا، رسول نے علی کی حد بتائی کوئی نہیں ہے۔ جاگنا تھوڑا سا جاگنا، رسول نے حد بتائی کوئی نہیں ہے تو میں کون ہوں حد؟ میں تو جو سنتا ہوں لکھ دیتا ہوں۔ سنیے گا، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ کہتا ہے کہ بس عبداللہ بہت ہو گئی، یہ جملے میرے ہیں، میں ہی پڑھتا ہوں، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ حد ہو گئی، آج کے بعد تو علی پر نہ لکھے گا نہ بولے گا، تو نے زیادہ لکھنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا۔ کائنات قربان کروں، حضرت عبداللہ ابن عباس پہ آواز دے کے کہا معاویہ تو بھی حدیں کراس کر رہا ہے، تیرا مطلب یہ ہے کہ تو علی کی دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ مجھ سے قرآن چھڑوا رہا ہے۔ جاگنا بھائی جاگنا، حسین کا مجھ سے قرآن چھڑوا رہا ہے۔ ایک صلوات علی کی ذات پہ بابا جب بلند پڑھ لیں تاکہ جملہ سن سکے۔ مجھ سے قرآن آواز دے کے کہا یہ لینے کے دینے پڑ گئے، میں تمہیں وہاں روک رہا ہوں، تو قرآن کی بات کرتا ہے۔ آواز دے کے کہا تو نے نہیں سنا، تیرے باپ نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ پیغمبر نے ایک دن بیٹھے علی ابن ابی طالب سامنے آئے، سامنے سے دروازے سے آئے، رسول منبر سے کہنے لگے لوگوں ذرا غور سے دیکھو قرآن آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کیوں کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ علی بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ایک وقت میں دو عبادتیں علی کے نام سے ہو رہی ہیں، علی کر کے ماں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں،
ماں نے خیانت نہیں کی ہے، قرآن پڑھ کے ذکر الہی کر رہے ہیں، کلام الہی پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اب حضرت عبداللہ بن عباس کیا تھا؟ معاویہ کا دربار نہیں تھا، جشن علی بن گیا۔ سلامت رہے با، معاویہ کا دربار نہ تھا، جشن علی بن گیا۔ ایک مرتبہ کہا پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن کا دوسرا نام علی ہے، قرآن کا دوسرا نام علی ہے، علی کا دوسرا نام قرآن ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن دیباچہ ہے، علی تفسیر ہے، قرآن آغاز ہے، علی تکبیر ہے، قرآن تنظیر ہے، علی تعبیر ہے، قرآن محتاج جبرائیل ہے، علی استاد جبرائیل ہے۔ سلام سارے بولو یا قرآن علم ہے، علی علیم ہے، قرآن فہم ہے، علی فہیم ہے، قرآن جسم ہے، علی روح ہے، قرآن کشتی ہے، علی نور ہے۔ قرآن ملکیت ہے، علی مالک ہے، قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے، قرآن لا ریب ہے، جاگنا قرآن لا ریب ہے، علی بھی ریب ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن میں ایک سورہ نور، علی سراپا نور ہے۔ قرآن میں ایک سورہ محمد، علی سراپا محمد ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، علی لسان خدا ہے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ اس علی کا نام نہ لیا جائے۔ کسی نے خوب کہا ہے میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے۔ جاگنا میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے۔ آج کل آپ کو جلسے کے بعد اور بھی ملے گا، خطابت میں جہالت پھیلائی جا رہی ہے، میزان جہالت میں لوگ گوہر تول رہے ہیں، تبلیغ میں تقریر میں عمل لایا جا رہا ہے، خیر عمل کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، جا کے جملہ سننا، میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے اور پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے۔ زہر پھیلائی جا رہی ہے، زہر پھیلائی جا رہی ہے۔ میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے اور پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے۔ سر اٹھانا گر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے۔ نہیں لگائے گا رائے مٹ جائے گا۔ مشکلم بکشا علی، مولا سلامت رکھے، علی علی کہنے والوں کو علی سلامت رکھے۔ یہ چہرے صدا آباد و شاد رہیں جو علی کا نام لیتے ہیں، اللہ کے صدقے میں ان کی آنکھیں ٹھیک رہیں، وجہ اللہ کے صدقے میں ان کا چہرہ سلامت رہے، عزم اللہ کے صدقے میں ان کے کان سلامت رہیں، ید اللہ کے صدقے میں ان کے ہاتھ سلامت رہیں، نفس اللہ کے صدقے میں یہ سرا سلامت رہے۔ کیا جملہ کہا عزیزان محترم، میں نے بیان کو سمیٹا۔ جملہ یاد ہے؟ خاموشی ہو جائے مجھے بیماری ہو جاتی ہے، میری بیماری کا علاج علی ہے۔ گواہ ہے، ہاں خدا گواہ ہے۔ وہ بھی بات یاد ہے نا، یہودی پیسے کاغذ میں، یا کاغذ تو تھے ہی نہیں، چونکہ ہوتے تو لوگ نبی کو دیتے۔ ہاں وہ چمڑے کی تھیلی یا کپڑا کوئی یہودیوں والا، بڑے ہمارے محلے میں نیو یارک میں بڑے گرمی میں لمبے لمبے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں۔ اچھا تو وہ پیسے ہم سے
یہودی کا قرضے ہم سے ہیں ولی بنا پھرتا ہے. یہ بڈھا سلمان آ کے سودا دوانی کا لیتا ہے, تعریفیں کرتا ہے آج علی فلاں جگہ رزق تقسیم کرنے گیا تھا. کوئی ٹکے کا سودا لیتا ہے ابو ذر آ کے تو وہ باتیں کرتا پھرتا ہے آج علی فلاں علاقے میں گئے تھے. قرضے آپ جملہ ذرا ذہن بیدار کرنا. میری پوری تقریر ایک طرف اپنے سینے کو ہتھیلی پہ رکھ تاکہ میں ولایت کا پھول تیری ہتھیلی میں رکھوں. یہ جملے کہہ کے ہاتھ کانپتے ہاتھوں سے علی کے پاس آیا. میرے مولا علی کہتے ہیں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں مولا یہ لیجئے لیجئے. یہودی تو علی کو جانتے ہیں نا. آج یہودی ہو یا سعودی تبھی تو علی کی مخالفت کرتے ہیں. خیبر والے یہودیوں کو پتہ ہے علی کی اولاد کا توجہ ہے نا. کہا یہ کیا کہا تو نے؟ اب مجھے لطف آ رہا جملہ کہنے کے لیے. اصغر بھی آ گیا کافی دیر کے بعد, کوئی بات نہیں چلیں. وہ کہا یہ لے لے. کہا لوں گا. پہلے بتا من من کیا کر رہا تھا؟ کیا من من کر رہا تھا؟ کہنے کہ یعنی میں نے کہا کہ قرضے آپ ماشاءاللہ ظاہر آپ لے واپس تو کر ہی دیتے ہیں. علی فرماتے ہیں یہ ادھار سدھار دنیا کو اصول ہے. یہ زندگی کا لین دین لگا رہتا ہے. یہی زندگی ہے, یہی زندگی ہے. کاروبار بھی سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. یہ زندگی میں ادھار سدھار لگا رہتا ہے, لینا دینا لگا رہتا ہے. اور یہ کہہ کے علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جلال الہی کے اثار نمودار ہوئے. وہ 10,000 کے پیکٹ کو اس کی دکان پہ رکھ کے کہا تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ میں علی اگر چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. نہیں جو خاموش ہے علی اس پہ راضی نہیں ہے. میں علی اگر چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے کہ یہ ختم نہ ہوئی تھی کہ دیوار ہو چکی تھی. دیوار سونے کی ہو چکی تھی. اب اس کے بعد میرے مولا دیوار سے مخاطب ہوئے. یہ تو اہل زبان بھی جانتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. انہیں بولنے کی عادت ہے, جنہیں زبان علی نے عطا کی ہے بولا تو اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو علی پہ نام پہ نہیں بول سکتے. کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ زمانہ یہ کہتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اب جن کے کان عمران بخاری کی بات نہیں سمجھ رہے, میں جملہ کہہ کے ان کانوں کو کھولنا چاہتا ہوں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. میرے نہ بولنے والے دوستوں اور بہت سارے بولنے والے دوستوں, اگر دیواروں کے کان نہ ہوتے تو علی کی والدہ گرامی کے قدموں کی آہٹ سن کے دیوار پھٹتی. دیوار نہ پھٹتی, دیوار دو نہ ہو جاتی. اور یہ کہہ کے علی فرماتے ہیں ہاں سنتی, دیواروں کے کان ہوتے ہیں, ہر ایک کی سنتی ہے نہیں, سنتی اولی الامر کی ہے جس کی تابع ہے. سنتی امام کی ہے جو کائنات کا امام ہے. سنتی نبی کی ہے جو کائنات کا نبی ہے. اور آخری جملہ اور دعا دے رہا ہوں, یہ کہہ کے میرے مولا علی کہتے ہیں کیا تو نے کہا؟ آئندہ ایسا نہ کہنا. اس سے ہٹ کے علی مخاطب ہوئے. وہ تو دیکھنا جو خطابت جانتے ہو. دیوار سے کہا ہے تو بات کر, جب میں نے نہیں کہا ہو جا ہوئی کیوں؟ خاموشی حرام ہے. علی مخاطب یہ جملے ہوتے ہیں. میں نے جب کہا نہیں, اب یہ جملہ سننا اپنے مقدر پہ ناز کرنا, جب میں نے کہا نہیں تو ہوئی کیوں؟ یا علی میں بھی ایک جنس ہوں, شے ہوں, میں جانتی ہوں تو شے کا بھی امام ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں شے ہوں, تو شے کا بھی امام ہے. نہیں بتا, جب میں نے نہیں کہا ہو جا, کون نہیں کہا ہو جا, تو ہوئی کیوں؟
یعنی جب یہ پیسوں کا تھیلا آپ کو دے رہا تھا، من من کر رہا تھا، قرضے ہم سے دیوار سونے کی، قرضے ہم سے دیوار سونے کی، جب یہ من من کر رہا تھا آپ کی شان کے بارے میں دھیمے الفاظ سے کچھ کہہ رہا تھا، یہ کیسے؟ تو میں نے ہو کے دکھایا ایسے۔ وہ شلی کا ذکر میں نے کیا، میں چاہتا ہوں چھوٹے علی، علی اصغر کا ذکر ہو جائے۔ خدا گواہ ہے، قافلہ جب جا رہا تھا، دیواروں کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی، خدا ان پہ لعنت کرے، شمر پہ۔ انہیں ساتھ یہ پیسے دیتے تھے گاؤں والوں کو جا کر، اور بستیوں سے لے کے جا رہے تھے، شہروں میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ زائرین کہتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب وہ راستے بند ہیں، اب ہائی وے بن گئے ہیں۔ کربلا سے لے کر شام تک کئی سال سے یہ زاگیوں کی گودیں اجڑ گئی۔ انشاءاللہ 12 کو پڑھوں گا یہ سارا واقعہ۔ گرتے تھے بچے، وہیں پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ کون دفن کرتا؟ ایک ہی تھی جو کہتی تھی تم جاؤ زہرا حاضر ہے۔ وہاں پہنچے، یہ جملہ سنیے پھر آپ کو مصائب سمجھ میں آئے گا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ جو نیزوں پر سر ہیں یہ کن کے ہیں؟ خدا لعنت کرے شمرے پر، بتائے یہ باغی ہیں۔ اچھا، یہ باغی جس کا سر گھوڑے کی گردن میں عباس، یہ بھی باغی، یہ خوبصورت یہ بھی باغی، یہ چھوٹا سر میرے قریب کرنا، عورتوں نے اکٹھا کر کے قریب کر کے کہا یہ کہاں، یہ بھی باغی ہے۔ کہا یہ کیا بغاوت کرے گا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ اور ظالموں ابھی منہ سے دودھ نکل رہا ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آل محمد کے غم کے علاوہ کوئی نہ دیکھو۔ حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، کوہرام مچ گیا خیام حسینی میں۔ میرے مولا پہنچے، اپنی بہن زینب سے کہا کوئی بچہ تو نہیں مر گیا پیاس سے؟ کہا نہیں مرا کوئی نہیں، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ میرے مولا گئے میں تو دیکھنا، اپنے بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اصغر بیٹا کیوں ایسا کیا؟ بابا آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے، میرے جیسا بیٹا بھی ہو اور باپ غربت کی سزائیں بلند کرے۔ روتے بھی آؤ مانگ، دیکھو اب تو 3 دن رہ گئے ہیں عاشور تک، اب کوشش کر کے تو خود روئے، سر نیچے کر لیا کرو، اور جتنا ہو سکے رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ میرے الفاظ کے محتاج تمہاری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میرے مولا نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ نہیں بیٹا، کہا بابا جب تک میں ہوں آپ غربت کی سزائیں بلند نہ کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے رباب تیار کرو، میں جاؤں گا بابا۔ کہا تیر چلا نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو جائے گا کیسے؟ بابا مجھے لے جا، کربلا کی تاریخ میں ایسا جنگجو لکھا جاؤں گا کہ دنیا کے جنگجو حیران ہو جائیں گے۔ اچھا اب میرے مولا لے کے چلے، بس میں نے مضمون چھوڑا سا، لے کے چلے تو جناب سکینہ، جناب رباب کی 2 ہی اولادیں تھی، جناب سکینہ اور جناب اصغر۔ جناب سکینہ نے بابا کا دامن پکڑا، کہا بابا ایک وعدہ کریں، کیا میرے بھائی کو لے کے آئیں گے؟ جو لفظ سن کے جن کی آنکھیں عبادت کرتی ہیں، میرے بھائی کو واپس لے آئیں گے؟ حسین نے ٹھنڈی سانس بھری اور ایک مرتبہ ایک پیار دیا اصغر کو، دوسرا پیار دیا سکینہ کو، بیٹا لاؤں گا جس حالت میں ہوگا۔
جس حالت میں ہوگا لاؤں گا، میں ضرور لاؤں گا۔ گئے میدان میں، اب پتہ ہے کیا کہا میرے مولا نے؟ ابا ڈالی، گرمی زیادہ ہے میرا لال۔ پہلا جملہ اونچے ٹیلے پہ حسین کہتے ہیں، ماتم بھی کرتا روتا بھی اپنی حاجات بھی سامنے رکھنا، بڑی مقبول مجلس ہے یہ، باب الحوائج کی مجلس ہے، خدا گواہ۔ میرے مولا کہتے ہیں، او ظالموں، تمہارے حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، تمہارے غلام بھی پانی پی رہے ہیں، یقین کرو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، خدا ان پہ لعنت کرے، ان کی نسلوں پہ لعنت قیامت تک۔ آواز دے کے کہتے ہیں، اچھا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نہ ہم بچے کا لیتا ہے، ہم پانی جب دیں گے جب یہ بچہ خود مانگے گا۔ اب حسین کی غربت دیکھنا، میرے مولا ایک مرتبہ عسکر کو دیکھتے ہیں، پھر تپتی ریت کربلا کو دیکھتے ہیں، خدا گواہ ہے میرے مولا نے تپتی کربلا پہ ریت گرم پہ اصغر کو رکھا، فوراً اٹھا لیا، کہا میرے لال میں جیتے جی برداشت نہیں کر سکتا، اس ریت گرم پہ حیوان جل رہے ہیں، نہیں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا تم کہتے ہو کہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، نہیں میرے بچے کے لیے، میرا بچہ جس طرح میں نے نانا کی گواہی دی تھی نا مباہلہ میں، آج اپنے بابا کی گواہی دیکھ کر بلا میں، ہائے یہی مختر ہے، گواہی دے میرا لال۔ ایک مرتبہ جناب اصغر نے یہ جملہ کہا، اور ظالموں میرا بابا ٹھیک کہتا ہے، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ اب مختر کے الفاظ ہے، اصغر نے پانی مانگا، ہلچل مچ گئی فوجی اشقیاء میں، جب عمر سعد نے دیکھا ہلچل مچ گئی، سپاہی منہ ادھر کر کے رو رہے ہیں، حسین کی غربت کو دیکھ کے ایک مرتبہ پتا چلا کہ بغاوت نہ ہو جائے، کہتا ہے قریب آ ہرمل، ہرمل کو بلایا، میں تو دیکھنا ادھر سے ہرمل آیا، جڑ گیا، گولی لگائی تیر مارنے کے لیے، ادھر سے رباب آئی، میں تو دیکھنا رباب تیرے خیمہ بھی آئی، آواز دے کے کہا میرے لال اصغر، اکبر کی باری حسین زخمی نہیں ہوا، قاسم کی باری زخمی نہیں ہوا، جزاک اللہ جزاک اللہ، اونا محمد کی باری زخمی نہیں ہوا، میں بیگانی کف کی ہوں، دیکھنا کہیں حسین زخمی نہ ہو جائے۔ میرا لال سر کو بلند کرنا ایک مرتبہ، ظالم کہتا ہے، ظالم کا دور بڑا تیکتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر، جزاک اللہ جزاک اللہ، حسین کی مادر آنسو قبول فرمائے، اجر کو بلند زہرا، تیر چلانے لگا، ہاتھ کانپ گیا، کہتا ہے کوئی کالے برقے والی مستور ہے، اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، ظالمہ تیرا کیا بگاڑا ہے، تیری اپنی اولاد نہیں ہے۔ دل بتایا کہا نہیں تجھے وہم ہے، اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، گھر تک روتے جاؤ گے۔ جو ہی جناب اصغر نے پانی کا پھر کہا، ظالم تیر مارنے لگا، جناب رواب کو تیر کمان میکے والوں نے دی تھی، جو بند تھی بکس میں، جملہ میں کہہ گیا جو سمجھ رہے ہو، خدا گواہ ہے جب بی بی نے دیکھا میرا چارہ کوئی نہیں چلتا اور میرا بچہ مارا جائے گا، میرے بچے کو تیر لگ جائے گا، خدا گواہ دوڑ کر گئی، میکے صندوق سے تیر کمان کو اٹھایا، ایک مرتبہ دروازے کے قریب آئی، پردے کے قریب آئی، جناب زینب آ گئی، آواز دے کے کہا بھابی عورتوں پہ جہاد ساقط ہے، میں بھی تو فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، مجھے تجھ سے زیادہ تیر چلانا آتا ہے، اگر تیر چلانا ہوتا میرے اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے اول محمد نہ گرتے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ صاحب مقتل پڑھتے والے پڑھتے ہیں، خدا گواہ ہے، ظالم نے تیر چلایا، جگر پہ یاد رکھنا یہ تیر کون سا ہے عزادارو؟ یہ تیر وہ ہے جو کربلا، یہ عرب کہتے ہیں کہ یہ شرطیں لگا رکھی تھی تیر اندازوں نے، یہ کسی انسان پہ نہیں چلایا جائے گا۔ اس راج کے دور میں کہتے ہیں کہ ایٹم نہیں چلانا، ہر جگہ روکا جا رہا ہے، یہ تیر نہیں چلانے،
یہ تیر بنائے گئے تھے دیواروں کو گرانے کے لیے، لوہے کی دیواروں کو گرانے کے لیے۔ خدا گواہ ہے وہ تیر لگا، صاحب مختل نے لکھا، ہمارے بزرگ عالم دین پڑھا کرتے تھے، جو تیر علی اصغر کو لگا، تیر کا کام ہے لگ جانا، مگر یہ تیر ایسے نہیں لگا، یہ ایک طرف سے لگا، پوری گردن کو کاٹ دیا۔ خدا گواہ ہے صاحب مختل علماء نے لکھا، یہ تیر آگے علی اصغر کے گلے میں لگا، ماں رباب کہہ رہی تھی بیٹا گردن بلند کر دے، تیر بلند آ رہا ہے۔ علی اصغر نے ہمک کے تیر لیا، پھر تیر علی اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ علامہ نشی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حسین کا بازو نہ ہوتا، یہ اتنا وزنی تیر تھا، حسین کا بازو نہ روکتا، جدھر تیر جاتا اصغر کا لاشا فضا میں جاتا، ماں دیکھتی رہ جاتی۔ جزاک اللہ، میں اشارہ کروں گا بیٹا، جزاک اللہ، 2 منٹ سن لو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بس عزادارو، لگا تیر۔ یہ جو آپ روز عاشورہ کو عمل کرتے ہو، تو دیکھنا میرے مولا نے اصغر کو اٹھا، سب سے پہلے وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، لینے کے بعد پھینکنے لگے۔ زمین کربلا کی آواز آئی، زمین پہ نہ پھینکنا، تیرے نانے کی امت بھوکی رہ جائے گی، اناج نہ ہوگے گا۔ آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آواز آئی، نہ پھینکنا کبھی بارش۔ پیر انیس کہتے ہیں کہ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ آئے مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین کی غربت دیکھ، مولا تمہیں سلامت رکھے، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میرے مولا نے اصغر کو خون کو لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، اس کے بعد اپنی عبا میں لیا، حضرت علی اصغر کو لے کے میرے مولا، یہ جو آپ عمل کرتے ہو روز عاشورہ کو، 2 جملے سن لینا، ہاں لے کے چلے۔ ایک دفعہ گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں گئے یہ عمل حسین نے کیوں کیا؟ آواز دیکھا کہ اس حالت میں اگر رباب نے اصغر کو دیکھا تو مرنے سے پہلے مر جائے گی، سکینہ کا دھیان کون رکھے گا؟ حسین سوچ میں تھا، مگر امام وقت ہے، لے کر آئے۔ میں رات کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، خدا گواہ ہے، آپ کو پتا ہے سانس لینا بڑا مصائب ہوگا۔ عرب کا ایران میں اور عراق میں جو لوگ رہے ہیں گئے ہیں، دیکھا ہوگا کہ وہاں شبیہ بناتے ہیں، شبیہ علی اکبر بناتے ہیں، شبیہ حسین بناتے ہیں، شبیہ عباس بناتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ شبیہ اصغر بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، کوئی تیار نہیں تھا، نہیں بنائی گئی۔ آخر ایک یہودی کو راضی کیا گیا کہ وہ یہ کام کرے، ایک بچے کو تیر مارے، یعنی حرملہ کا کردار ادا کرنے کے لیے، بچہ تو کوئی بھی تھا، حرملہ کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ نہ عراق میں رہنا، ایک یہودی کو کہا گیا یہ پیسے لے لے اور یہ کردار ادا کر دے، ہماری فلم مکمل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں سارے کام دیکھتا رہا، علی اکبر کو لگا، عباس کو، قاسم کو، یہ سارا دیکھتا رہا۔ جب اس کی باری آئی، خدا گواہ ہے، ایک مرتبہ تیر کمان اٹھایا تھا، یہودی تھا، وہیں پہ پھینک کے رو کے کہتا، مسلمانوں یہ تمہارا ہی گردہ ہے، تم 6 ماہ کے بچوں کو اتنے وزنی تیر مارتے ہو، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ اور میں نے پڑھا، بس میں جا رہے تھے، مسلمان کو سکھ ہندو بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا، کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ذاکر حسین ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے یار کس سے بڑا سفر ہے، 8-10 گھنٹے کا، لندن کی بات ہے، یہ 8-10 گھنٹے کا سفر ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ بتایا مسلمان عالم نے، ایسا واقعہ ہوا، حسین تھا، حسین کا بیٹا، اس سے برچھی ماری گئی، حسین کا ایک بڑا پیارا بھائی تھا جسے مدتوں یاد کر کے حسین روتے ہیں۔ آج بھی جن کو حسین ملتے ہیں نا خواب میں، حسین روتے ہیں، عباس، قاسم اور محمد۔ مگر ایک سارا واقعہ سنا چکا عالم دین،
یہ ہندو اور سکھ سن رہے. اس کے بعد کہا آخری حسین کا ایک چھوٹا بیٹا رہ گیا تھا جو 6 مہینے کا 3 دن کا بھوکا پیاسا, ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. اسے تیر مارنے کے لیے ہرملا آواز دے کے کہا بس کر بھائی, تم مسلمان, یہ تمہارا ہی گردہ ہے, میں تو سن نہیں سکتا. مارنے والے نے تیر مارا کیسا ہوگا ہو, اور کھانے والے نے تیر کھایا کیسے ہے. بس عزاداروں لے کے آئے خیمے میں. جناب رباب سے کہا رباب سنبھالو, میں کون ہوں امام. یہ کہہ کے جو جملہ کہا ہے, جب میں کہہ رہا ہوں صبر کرنا, جناب رباب نے اصغر کو لیا. ایک مرتبہ جھکتی سانس بند ہے, آنکھیں بھی رو رہی ہیں, آواز دیکھی اتنا جملہ کہا. کبھی اصغر کے گلے کو دیکھتی ہے, کبھی آسمان کو دیکھتی ہے, اور آواز دیکھ کہ میرا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایسے بچوں کو بھی مارتے ہیں. اور میری بیٹیاں, وہ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی جن کے گودوں میں 4-6 مہینے کے بچے ہیں. ملک صاحب کتنا پانی بچہ پیتا ہے. یا چمچ سے, پھر ہمارے یہاں پاکستان میں جو عورتیں ہیں نا, وہ چمچے سے پانی نہیں پلاتی, خدا گواہ ہے, اپنی انگلیاں بھگو کے 3-4 قطرے بچے کے منہ میں ڈالتے. اتنا پانی نہ دیا گیا. مولا تمہیں سلامت رکھے. لے کے آئے جناب رباب کو, کہا کہ آ بیٹھ, میں قبر کھودتا ہوں, میرے حوالے کرنا. ختم کر دی میں مجلس, جتنی عبادت کرنی ہے اپنی جھولی پھیلا لینا, عبادت کرنا. خدا گواہ ہے, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. جزاک اللہ, اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا, مولا تمہیں سلامت رکھے. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, اللہ تو راضی رہنا. خدا گواہ ہے, پتہ ہے دفن کیوں کیا تھا؟ اکبر جوان ہے, گھوڑوں کے نیچے پامال ہوگا, برداشت کر لے گا. قاسم برداشت کر لے گا, عباس برداشت کر لے گا. اس کو اس لیے دفنایا کہ یہ نازک کلی ہے. کیسے پر خدا لعنت کرے ان ملعونوں پہ. عصر عاشور ہوئی, خدا عمر سعد کی نسل پہ لعنت کرے. سر گنائے گئے. جملہ سید سننا, مولا تمہیں سلامت کے درد والے لوگ بیٹھے ہو. میں بہت بڑا جملہ مصائب کے پڑھ نہیں سکتا تھا, سید روک رہا ہے مجھے, مگر مجھے پڑھنے لگی تاکہ عبادت زیادہ ہو جائے, بانی مجلس کی حاجت پوری ہو جائے. ظالم کہتے ہیں 72 مارے گئے ہیں, سارے 71 ہیں, 72واں سر کہا گیا. جلدی بتاؤ, ماتم کرنا میری عورتوں, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, سارے ماتم کرنا. رباب راضی ہو کے چلی جائے, سکینہ راضی ہو گئی. رباب سن رہی ہے مصائب اپنے بچے کے. خدا کرے, کہتے ہیں 72 شہید ہے, سارے 71. 72واں سر کہا گیا, بتایا گیا کہ حسین قلعے کے نزدیک کوئی دفن تو کر رہا تھا. آواز دے گا کوئی جگہ کہا نہیں پتہ ہے. 4 گھوڑے سوار تیار کیے گئے, لمبے لمبے نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے. ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہو گیا, اس نے نیزے کو نکالا, اصغر کا لاشا ساتھ آیا. ہم مر جاتے یہ نہ کہتے ظالم نے کیا کیا, عمر سعد کے پاس لے آتا تو کوئی بات نہ تھی. عزاداروں کیا کیا, نیزہ لے کے رباب کے خیمے کے پاس آیا, بالا سے پکڑا, تلوار نکال کے اصغر کے سر کو کاٹا, لاش پھینکی. سکینہ کی آواز آئی, اماں رباب آ جاؤ, میرا بھائی دوسری مرتبہ شہید ہو. یا حسین